مسائل کس طرح کے تھے اور آج کی کھلی کچہری میں تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ چیز دیکھی گئی ہے کہ جو مقدمات زیر تفتیش تھے ان کے دونوں پارٹیوں کو بھی یہاں آپ نے سنا ہے. یہ ایک اچھا اقدام ہے. اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اس کا کیا اثرات مرتب ہوں گے اور یہ کھلی کچہری کی جو آپ کی درخواستیں موصول ہوں گی اس کو کس طرح پبلش کیا جائے گا اور اس کے حوالے سے. جی، کھلی کچہریاں حکومت پنجاب اور آئی جی پنجاب کے حکم پہ پورے پنجاب میں منعقد کی جا رہی ہے اور اسی احکامات کو لے کے ہم جیلم میں بھی یہاں پہ ہر مہینے کھلی کچہریاں کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو دور دراز کے ہمارے تانا جات ہے، دیہاتی علاقے ہیں جہاں سے لوگ مشکل سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں پہنچتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ ایسے علاقوں کو ہم خود جا کے ٹارگٹ کریں، وہاں پہ جا کے عوام کو ملیں اور ان کے جو جینون شکایات ہے اس کو سنیں اور اس کے مسائل کو حل کریں. یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے آج کی کھلی کچہری بھی. اس دفعہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ کھلی کچہری کو زیادہ سے زیادہ پبلسائز کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شرکت کر سکیں. دوسرا کام یہ کیا ہے کہ اس میں جو ہمارے دفاتر میں جو درخواست پینڈنگ تھے، مختلف اوقات میں لوگ آتے ہیں میرے پاس بھی، ڈی پی او آفس جیلم میں بھی اور ڈی ایس پی صاحبان کے پاس اور متعلقہ تھانے کے اندر جو درخواست پینڈنگ تھے ان تمام درخواستیوں کو ہم نے کال کر کے یہاں پہ بلایا کھلی کچہری میں تاکہ ان سے پوچھا جا سکے کہ آپ کی اپلیکیشن پہ کیا کارروائی ہوئی ہے اور اگر نہیں ہوئی تو اس کی کیا وجوہات ہے، وہ متعلقہ ایس ایچ او اور تفتیشی افسر سب کے سامنے ایکسپلین کریں. دوسرا جو کام اس میں یہ کیا ہے کہ جو زیر تفتیش مقدمات تھے، 2 تنازعات کو ہم نے یہاں پہ کور کیا اس کھلی کچہری میں. تحصیل سوابہ کے دونوں تنازعات، تھانہ ڈومیلی اور تھانہ سوابہ، جتنے زیر تفتیش مقدمات تھے ان تمام مدعیان کو بھی ہم نے کال کی اور ملزم فریق کو بھی کال کی اور دونوں کو اس میں مدعو کیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان سے یہ پوچھیں کہ بھئی آپ کی تفتیش ٹھیک ہو رہی ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی شکایت ہے کسی تفتیشی افسر سے، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی بے گناہ کو گنہگار تو نہیں بنایا جا رہا، کوئی گنہگار کو بے گناہ تو نہیں کیا جا رہا. تو ایسے ایشوز کو جاننے کے لیے اور اس کو درست کرنے کے لیے ہم نے اس دفعہ یہ کوشش کی کہ ان تمام زیر تفتیش مقدمات کے جو فریقین ہیں ان کو بھی یہاں مدعو کیا جائے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ زیر تفتیش مقدمات کی پروگریس بھی یہاں پہ چیک کی گئی اور اکارڈنگلی متعلقہ ایس ایچ اوز کو ڈائریکشنز بھی پاس ہوئی ہے. تو یہ جو بھی پروگریس ہوگی اس کی 1 ہفتے کے اندر ان تمام درخواستوں پہ جو یہاں پہ ہم نے لوگوں سے ریسیو کی ہے، 1 ہفتے کے اندر اس کی پروگریس وہ بھی ہم آپ میڈیا کے ساتھ شیئر کریں گے. سر 2 سوال ہیں، دونوں پہ میں الگ الگ سے جواب دینا چاہوں گا. سر پہلا تو یہ تھا کہ آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہاں پر لائسنس کے لیے ڈرائیونگ ٹیسٹ کا 1 دن مقرر کیا جائے. دوسرا سر یہ آپ سے ریکویسٹ کی تھی ایک کھلی کچہری میلی میں بھی کہ جو سر ایسے رکشا ڈرائیور اور جو غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے سر لائسنس کے لیے کیونکہ وہ جیلم جا نہیں سکتے یا ان کو لائسنس کے لیے فیس دینے کا پرابلم یا اس طرح کے مسائل ہیں، اس والے سے سر آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کی ڈی ایس پی کی آفس کی طرف سے ان لوگوں کی لسٹ بنائی جائے کہ جو لائسنس نہیں بنا رہے، یعنی کہ لائسنسنگ کو سر عام کیا جائے، لوگوں میں یہ اویئرنیس دی جائے کہ وہ لائسنس لے کے رکشا چلائیں یا بائک چلائیں. اس حوالے سے سر کمپین کے بارے میں جہاں تک لائسنس بنوانے کے لیے جو فارم جمع کرنا پڑتا ہے وہ تو خدمت مرکز میں جمع کرایا جا سکتا ہے اور وہاں سے ریسیو بھی کیا جا سکتا ہے جو کہ سوہاوا میں موجود ہے. اور جہاں تک ٹیسٹ دینے کی بات ہے تو ابھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم نے کمپیوٹرائز کروا لیا ہے ٹیسٹ، جو ریٹن ٹیسٹ ہے. وہ فیسلٹی صرف اس وقت ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ ہی اویلیبل ہے کیونکہ جیلم جو ہے وہ ابھی اس وقت چند ڈسٹرکٹس میں شامل ہے جس نے کمپیوٹرائز ڈرائیونگ ٹیسٹ کا نظام لاگو کر لیا ہے. تو وہ فیسلٹی ابھی صرف ڈسٹرکٹ لیول ہیڈ کوارٹر لیول تک محدود ہے. وہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ تحصیل لیول تک ایکسٹینڈ ہو جائے، لیکن جو فزیکل ڈرائیونگ کی جو ٹیسٹ ہوتی ہے وہ فیسلٹی ہم ادھر شفٹ کر سکتے ہیں عارضی طور پہ. تو اس کی میں کوشش کروں گا کہ جو فزیکل ڈرائیونگ والا جو
ٹیسٹنگ کا جو پروسیجر ہوتا ہے وہ ہم سہاوا کے لوگوں کے لیے سہاوا میں ہی رکھیں۔ سر جو ڈرائیونگ ٹیسٹ کے حوالے سے میں نے اویئرنیس کے حوالے سے بتایا ہے کہ بہت سے اچھا ڈرائیور ایسے ہیں جو مریض سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ ڈرائیونگ لائسنس ان کے پاس نہیں ہے، اس حوالے سے سر کو بین کرنے کی آپ سے درخواست ہے کہ اس وجہ سے بین چلائیں۔ اس میں یہی ہے، آپ میڈیا کے ذریعے بھی یہ اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ بے شک جو بھی لائسنس لینا چاہے اس میں کوئی ایکسٹرا پیسے ایک تو کسی کے نہیں لگیں گے، جو سرکاری اس میں فیس ہے یا ٹکٹ لگانا پڑتا ہے وہ کوئی بہت ہی نامنل ہے، کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے، وہ لگوا کے آپ خدمت مرکز میں اپنا جمع کروا دیں۔ اگر تو خدمت مرکز میں اس کو کوئی رکاوٹ ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو ڈی ایس پی صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ ڈی ایس پی کے آفس میں بھی جمع کروا سکتے ہیں اور ڈی پی او آفس میں بھی جمع کروا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ خدمت مرکز میں وہ جمع کروائیں اپنا فارم، اس کو پھر ہم ٹیسٹ کے لیے جیلم بلوائیں گے، اور جو ڈرائیونگ فزیکل ٹیسٹ ہوگی وہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے ہفتے میں ایک دن یا ہر دوسرے ہفتے میں ایک دن کم سے کم یہاں پہ سہاوا میں وہ فیسلٹی ہو۔ قبضہ مافیا جی اس وقت گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ آف پاکستان بھی اور گورنمنٹ آف پنجاب بھی اس حوالے سے بہت فوکس ہے کہ جو اللیگل قبضہ کرتے ہیں زمینوں کے اوپر اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہو، اور خاص کر جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز کے زمینوں اور پراپرٹیوں پہ قبضہ کرتے ہیں، چونکہ جیلم میں اوورسیز پاکستانیز کا بلک کافی زیادہ ہے، اس حوالے سے ایک تو تناجات میں اور ڈی ایس پی آفیسز میں ہم درخواستیں ریسیو کرتے ہیں اور اس پہ پرائیورٹی پہ کارروائی بھی کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک اوورسیز پاکستانیز فیسیلیٹیشن سینٹر بھی کھولا ہے، جس پہ کام کافی تیزی سے شروع ہے، امید ہے کہ اگلے ایک دو دنوں میں ہم اس کا افتتاح بھی کر دیں گے۔ اس کا مقصد پیورلی یہ ہوگا کہ جو اوورسیز پاکستانی یا کوئی بھی سٹیزن جس کی زمین پہ قبضہ ہوا ہو یا کوئی اس کو بلیک میل کر کے کوئی بھتہ مانگ رہا ہو تو یا سود سے ریلیٹڈ کوئی شکایت ہو، یہ دو تین ہیڈز کے اوپر کسی کو بھی کوئی شکایت ہو، وہ ڈائریکٹ وہاں پہ اپلیکیشن بھی دیں گے اور وہ فاسٹ ٹریک پہ اس کے اپلیکیشن پروسیس کروا کے ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم اس کے لیے ہم لگائیں گے وہاں پہ، جس کی انکوائری وہ فوری ایک دو دنوں میں کریں گے اور اس کی کارروائی بھی پھر اس کی ریکمنڈیشن پہ ہوگی۔ میری ذات سے بھی ریلیٹڈ ہے اور پبلک سے ریلیٹڈ جو واسطہ پڑا ہے تو پتہ چلا کہ کیا ہوتا ہے۔ میرے سب کے اوپر یہ تھا کیس ہوا، اس کیس کے حوالے سے صبح تھانے سے شام تھانے سے تقریباً 10 دنوں میں 10 چکر لگا چکے، اپنا کام دھندا کاروبار کچھ بھی نہیں۔ صرف میں اتنا کہتا ہوں کہ ان کو کہیں کہ جو بھی اگر کیس آتا ہے اس کو فوری طور پر انکوائری کرے، اپنی فنڈنگ کی اور اگلے بندے کو کلیئر کرے۔ اب 10-15 دن سے ہم آزاد میں پھنسے گئے، ایک جھوٹی FIR بہت بڑا چیز ہے، اس کے لیے پھر بھی صبح تھانے سے فون آ رہا جی صبح 11 بجے آ جائے، 3 بجے تک وہاں بیٹھے رہو، پھر آ رہا جی شام کو 4 بجے، پھر اس کو تھوڑا اسپیڈی کریں۔ بالکل ایسے ہی ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن چونکہ برڈن جو ہے نا پولیس کا بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہاں پہ کرونا سے ریلیٹڈ جو SOPs ہے اس پہ بھی ہم امپلیمنٹیشن کروا رہے ہیں، کوئی پولیو ریلیٹڈ کیمپین ہوتا ہے، کوئی ایگزامینیشن شروع ہو جاتی ہیں تو ہم ایگزامینیشن سینٹرز پہ چلے جاتے ہیں، ویٹ کی پروکیورمنٹ شروع ہو رہی ہے تو ہم وہ سینٹروں پہ چلے جائیں گے، ابھی رمضان شروع ہو جائے گا تو پھر رمضان بازار اور سستا بازار اور یہ تراویح وغیرہ، ہماری جو ہے نا بہت ساری ڈیوٹیز ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے تانے میں 4 یا 5 سے زیادہ تانے دار نہیں ہیں، تو یہ ایک پرابلم آ رہا ہے کہ اوپر سے ہائی کورٹس کی اور لوور کورٹس کی پیشیاں اور وہاں پہ گواہوں کو پیش کرنا، کیس پراپرٹیز کو پیش کرنا، شہادت کے سلسلے میں پیش ہونا، بہت سارا کام ہوتا ہے، نفری کی کمی کی وجہ سے جو ہے یہ پرابلم آ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش یہی کریں گے، یہ سارے افسران یہاں پہ موجود ہیں، دونوں SHOs DSP موجود ہیں، میری ہمیشہ ان سے یہی ان کو ہدایت ہے کہ غیر ضروری تفتیشوں کو ڈیلے نہ کریں، غیر ضروری درخواستوں کو پینڈنگ نہ رکھیں اور کوشش کریں کہ جلد از جلد پینڈنسی کو نکالیں۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔